بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 12 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک اہم شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ہر لحاظ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اور قانون کے لحاظ سے یعنی لاء کے لحاظ سے بہترین مہارت رکھتے ہیں، ایسے تمام غیر ملکی افراد کو سعودی عرب کی شہریت یعنی نیشنلٹی دی جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے ویژن 2030 کے تحت ایک اہم شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے یورپی بہت سارے ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ان تمام ممالک کی جانب سے دنیا بھر سے ایسے ہنرمندوں کو اپنے ملکوں میں پچھلے کافی عرصے سے نیشنلٹی یعنی شہریت دینے کے قوانین پر عمل کیا جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر پوری دنیا سے لوگ کھنچتے ہوئے ان ملکوں میں جاتے تھے تاکہ بہتر سے بہتر سہولیات ان ممالک میں حاصل کر لیں۔ پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی وسیع پیمانے پر غیر ملکی افراد کو اس طرح کی اٹریکشن دی گئی کہ وہ ان کے ملک میں آئیں اور ان کی ترقی کے لیے بہترین کردار اپنا ادا کریں۔ ان تمام صورتحال کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے بھی اب شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو قانون، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں، پیشہ ور افراد ہیں، سعودی عرب میں شہریت یعنی نیشنلٹی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے ویژن 2030 کے تحت شاہی فرمان جاری ہوا، جس نے پوری دنیا میں کافی زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ سعودی عرب میں آنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں مستقل طور پر سکونت اختیار کریں یعنی نیشنلٹی لے لیں، تاکہ یہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہترین زندگی۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ ملازمت ختم ہونے پر کوئی بھی کمپنی غیر ملکی کارکن کے 7 اہم کاموں کی فیس ادا کرنے کی خود پابند ہے۔ غیر ملکی افراد کو ان 7 کاموں کے بارے میں فیس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غیر ملکی افراد ان قوانین کو اچھے طریقے سے جان لیں تاکہ انہیں کسی بھی لیول پر معاشی یعنی فائنینشیل لیول پر نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسی تمام کمپنیوں کفیلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ جب وہ کسی بھی ملازم کی اس کی ملازمت ختم کرتی ہے، ورکر کی ملازمت ختم کرتی ہے، اگر وہ فیس ادا نہیں کرتی تو ان کمپنیوں کے خلاف قوانین کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت جرمانے نافذ کرے گی۔ غیر ملکی افراد کو اس بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ دوستو، وہ کون سی فیسیں ہیں جو کمپنی کسی بھی ملازم کو اس کی ملازمت سے ہٹانے کے بعد فیس لازمی ادا کرے گی؟ اس بارے میں سعودی وزارت افرادی قوت اور جوازات نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، غیر ملکی فرد کے اقامے کی فیس، ورک پرمٹ فیس، ہر سال جو اقامہ تجدید یعنی رینیو ہوتا ہے اس کی مکمل فیس، تاخیر کی صورت میں جو جرمانے کمپنیوں پر لگتے ہیں جو 1000 ریال کے قریب بنتا ہے اس کی فیس، پیشہ تبدیل کرنے کی فیس یعنی پروفیشن، اگر اقامے پر کسی بھی کمپنی نے اسے تبدیل کروانا ہے تو اس کے جو بھی چارجز ہیں وہ مکمل طور پر کمپنی ادا کرے گی۔ خروج عہدہ چھٹی یعنی ایگزٹ انٹری ویزے کی مکمل فیس،
اور اس کے علاوہ ملازمت ختم کرنے پر ملازم کو وطن واپسی کا جو ٹکٹ ہے وہ مکمل طور پر اسی کمپنی کے ذمے ہوتا ہے۔ اگر کمپنیاں یہ سارے کام نہیں کرتیں تو ان کمپنیوں کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، لہٰذا غیر ملکی افراد اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں۔